بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی مسعود انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنگ کا ایک علاقہ ہے، جنگ کے لوگ تو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، سیٹلائٹ ٹاؤن۔ اس دور میں ہم سیٹلائٹ ٹاؤن کو پوش آبادی کا ایک علاقہ کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن بڑا صاف ستھرا علاقہ ہے، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ 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 نہ صرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا چلا گیا، بلکہ وہاں پہ سیوریج کے مسائل، پانی کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ، بہت ساری چیزیں وہاں پہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ مسائلستان بنتا چلا گیا۔ حاجی صاحب کو بھی بڑی فکر رہتی ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کی، کیونکہ حاجی صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے ہیں، اور آج حاجی صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ سیٹلائٹ ٹاؤن پہ بات کریں، اس کے مسائل پہ بات کریں کہ آخر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ بھائی یہ کون سا فیصد غورس ہے کہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ الحمدللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب تہاڈی آبادی، تہاڈا گھر بڑا خراب، کی چکر ہے؟ ملک صاحب، میری آبادی میرا گھر نہیں، پاکستان دے ضلع جھنگ دے عوام دی آبادی ہے اور انہوں دا گھر۔ بھائی صاحب کافی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن ایک اچھا علاقہ ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ پانی کی ٹینکیاں ویسے ہی کھڑی ہیں، سیوریج کا وہ خشک ہو چکی ہیں، وہ ویسے ہی کھڑی ہیں، پتہ نہیں کیوں کھڑی ہیں، اس کا بھی نہیں پتہ۔ سیوریج کا نظام تباہ و برباد، سڑکیں دیکھیں ٹوٹ پھوٹ، کیا وجوہات ہے سب؟ کیا صورتحال ہے اس وقت سیٹلائٹ ٹاؤن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بات یہ ہے کہ ضلع ہیڈ کوارٹر جھنگ کے 3 شہر ہیں، ایک جنگ سٹی ہے، ایک جنگ صدر ہے اور ایک سیٹلائٹ ٹاؤن۔ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ 3 حصے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن ایک یونین کونسل جو ہے نا اس کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں یہاں 40 سال سے رہ رہا ہوں۔ جب میں آیا تھا فارن سے تو میری خواہش تھی کہ میں جنگ میں سیٹل ہو جاؤں، اور پھر جنگ صدر میں گیا، دیکھا مجھے وہ ذہنی طور پہ پسند نہیں آیا کہ گلیاں ہیں، تنگ ہیں۔ پھر میں ادھر آیا سیٹلائٹ ٹاؤن، اس وقت یہ تقریباً آدھا آباد تھا۔ تو مجھے ایک واٹر، یہ جو ہے ایک محکمہ ہے واٹر واٹر مینجمنٹ، اس کا ایک انجینئر مجھے ملا، وہ پی ایچ ڈی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں باہر سے آیا ہوں، تو میں لاہور میں اس کا عہدہ تھا پنجاب لیول پہ۔ کہتا ہم نے پانی چیک کیا تھا جھنگ کا، جتنے ہم نے سیمپل لیے تھے جنگ سٹی سے بھی، صدر سے بھی اور سیٹلائٹ ٹاؤن سے، سیٹلائٹ ٹاؤن کا پانی جو ہے وہ پنجاب میں پہلے نمبر پر آیا تھا، بہت اچھا پانی تھا۔ آپ نے اگر گھر لینا ہے جھنگ میں تو آپ سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیں۔ ملک صاحب میں نے وہ جنگ میں آ کے رہائش اختیار کر لی، اس وقت سے لے کے آج تک میں رہ رہا ہوں۔ سیٹلائٹ ٹاؤن 1950 اور 1951 میں یہ بنا تھا، اور اس کا نام تھا لیاقت ٹاؤن۔ جب میں آیا ہوں یہاں پہ 85 میں، 1985 میں، تو وہاں پہ یہ جو آج کل کلمہ چوک ہے، اس سے تھوڑا آگے یہ جو عیدگاہ ہے، وہاں بورڈ لگا ہوتا تھا لیاقت ٹاؤن، اس کے نیچے لائن کھینچ کے سیٹلائٹ۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ فزیکل ہاؤسنگ پلاننگ والوں کا دفتر تھا، وہ یہ الاٹ کرتے تھے اور باقاعدہ ایک نقشے کے تحت گھر بنایا جاتا تھا۔ بڑی اچھی آبادی تھی۔ اس میں اے بلاک میں جس جگہ گرین بیلٹ بنی ہوئی ہے، دونوں طرف یہ کمرشل ایریا تھا، اور ایک طرف تقریباً کوئی بشیر چوک سے یہ مشرق کی طرف یہ سارے 10 مرلے کے گھر ہیں، اور اس سے آگے کو 7 مرلے 5 مرلے کے ہیں۔ تو اس کا نقشہ یہ ہوتا تھا کہ پیچھے گھر ہے اور آگے دکانیں ہیں، دکانوں کے آگے 10 فٹ کا برآمدہ تھا، یعنی آپ ایک جگہ سے برآمدے میں داخل ہوں تو آپ 200-400 فٹ تک چلے جائیں، آپ کو وہ گزرنے کے لیے جگہ ملے گی۔ بڑا شاندار نقطہ تھا۔ ہوا یہ جناب کہ لوگوں نے ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ والوں کی ملی بھگت سے اس کے جو برآمدے تھے ختم کر دیے اور دکانیں آگے لے آئے۔ پھر آگے بھی نہیں لے آئے، یعنی وہ برآمدہ جو ہے اس کو بھی شامل کیا، اس کے آگے بھی 10 فٹ تک لوگوں نے قبضے کر لیا۔ اتنی خوبصورت آبادی، اتنا خوبصورت نقشہ۔ پھر یہ ہوا کہ یہ کم از کم کوئی 20 سال پہلے یہاں پہ ہوتے تھے ایک مجسٹریٹ سید ارشاد حسین شاہ، اور ڈی سی تھے یہاں پہ شاہد خان صاحب۔
انہوں نے ایک دو وزٹ کیے تو انہوں نے کہا ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو گرین بیلٹ ہے نا، یہاں پہ جنگل تھا اگا ہوا، یہاں آوارہ گدھے اور مویشی پھرتے تھے، کتے پھرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اس وقت کچھ اپنی مدد آپ کے تحت اس کی پانی کی سپلائی کا سلسلہ جو ہے، یہ نئی ٹینکی ہے ریاض چوک کے قریب، وہاں سے انڈر گراؤنڈ پائپ بچھا کے اس پارک کو پانی دیا گیا اور یہاں پہ پودے لگائے گئے، جس سے یہ پودے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ آباد ہو گئے. لیکن ارد گرد کے جو دکاندار تھے انہوں نے وہی سلسلہ شروع رکھا کہ دکان کے آگے والا برآمدہ قبضے میں، اس سے آگے سڑک. اب یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 1 کلومیٹر کے قریب یا 1.5 کلومیٹر کے قریب یہ ہے گرین بیلٹ کی لمبائی. بڑی شاندار جگہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے گرلز ہائی اسکول پرانی ٹینکی سے لے کے ریاض چوک تک اور اس سے آگے موسیٰ چوک تک دونوں طرف لوگوں نے دکانیں بنا لی. حالانکہ وہ ریزیڈینشیل ایریا تھا، وہاں پہ نہیں بن سکتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ساری دکانیں غیر قانونی ہیں. اب تو وہاں پہ 5-6 بینک بھی بن چکے ہیں. بھائی صاحب اس کو دیکھتا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. میری بات ہوئی اس وقت ڈی سی تھے یہاں پر اعزاز الرشید صاحب غالباً، تو میں بہت لکھتا تھا. میں نے کہا یہ سیلٹر ٹاؤن کا جو اصل نقشہ ہے اس کے مطابق تعمیرات نہیں ہو رہی. یہ فزیکل پلاننگ والے جو ہیں نا، جو پیسے لے لیتے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جو ڈومیسٹک ایریا ہے، اے بلاک ہے، بی بلاک ہے، اس کے بعد زیڈ بلاک ہے، ڈبلیو بلاک ہے، وائی بلاک ہے، تو لوگوں نے اپنے گھروں میں دکانیں بنانی شروع کر دی اور نقشے کے مطابق تعمیرات نہیں. میں نے کہا آپ ایسے کریں، مہربانی کریں، یہ جو گرلز ہائی اسکول سے لے کے ریاض چوک تک نا جتنی بھی دکانیں ہیں ان کو ختم کرائیں، چونکہ یہ رہائشی ایریا ہے، یا ان سے پیسے لیں. تو تھوڑی سی موومنٹ چلی تو پھر اس بات خاموشی ہو گئی. اس سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے. ہر بندے نے اپنا مکان جو ہے نا اس کے آگے دکانیں بنا لی. اب وہ پورا کمرشل ایریا بن چکا ہے اور جو اصل کمرشل ایریا بنایا گیا تھا ایک سویلائز طریقے سے رہنے کا، وہ اب آباد ہو رہا ہے. صحیح. اب وہ چلو کمرشل ایریا تو ہو گیا، مطلب اس کا انکروچمنٹ ہو گئی. اس کے بعد یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نہ ضلع کونسل کی ہے، نہ بلدیہ کی ہے، نہ یہ ذمہ داری لیتا کون ہے؟ مطلب یہ ذمہ داری ہے کس؟ میں بتاتا ہوں. پتہ چلا کہ اس کا نقشہ جو ہے پہلے وہ پاس کرتے تھے فزیکل اینڈ پلاننگ والے. اچھا جی. وہ اس کی باقاعدہ تھوڑی سی فیس تھی، لیکن کوئی بھی بندہ اس پاس شدہ نقشے کے مطابق تعمیر نہیں کرتا تھا اپنی بلڈنگ. چاہے کمرشل ایریا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 10 فٹ کا برآمدہ کہا گیا، اور اس کے بعد مکان جو بنے تو مکانوں میں ہی لوگوں نے وہ اس کو جو رولز تھے فالو نہیں کیا اور من مرضی سے گلی محلوں میں دکانیں بنانی شروع کر دی. فزیکل پلاننگ والے اپنا حصہ لے کے خاموش رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس پہ تھوڑی سی کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی، اخبارات میں آیا، تو فزیکل پلاننگ والوں نے کچھ دکانیں جا کے ان کو سیل کیا. اس کو کہا یہ جی یہ ڈومیسٹک ایریا ہے، یہاں گھر ہیں، یہاں پہ دکان نہیں بن سکتی. لیکن اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا وہ جو ہے یعنی مین جو سڑک ہے اس کے دونوں طرف یہ نجائز دکانیں بنی ہوئی اور گھروں میں بھی دکانیں بنی. میں نے آپ کی بات سمجھ لی، وہ دکانیں بنی ہیں، سارا کچھ ہے. میں نے کہا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری فزیکل پلاننگ والوں کی تھی. اور اس کے بعد جو ظلم ہوا، انہوں نے یہ بلدیہ جھنگ جو ہے نا، انہوں نے ٹیکس لگا دیا. اب ہر رجسٹری پہ بلدیہ جھنگ والے ہزاروں لاکھوں روپے ٹیکس لیتے ہیں، لیکن وہ نقشہ نہیں پاس کرتے. جہاں تک میری اطلاع ہے، مجھے 1-2 بار جانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہاؤسنگ پلاننگ والوں کی، ہاؤسنگ والے کہتے ہیں کہ ان کی ہے. یعنی کہ محکموں کے درمیان اس لیے یہ گیند بنی ہوئی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اچھا یہ تو ہو گیا. اس وقت بہرحال آپ کے پاس دیکھیں سیٹلائٹ ٹاؤن ایک پوش علاقہ ہے، آپ بھی وہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے اور بھی بڑے بڑے میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے بھی وہاں پہ گھر ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹر وکلا بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے کدی خیال نہیں ہے کہ سڑکیں ہی بن جان، تو گلیاں گلیاں ہی بن جان، تو سیور کا پانی سیدھا ہو جائے. ٹینکیاں 4 ٹنگی ہوئی ہیں. ملک صاحب پتہ کیا ہے اس میں عوام کا قصور بھی ہے. صفائی کرنے والا کر کے چلا جاتا ہے تو عوام وہ اپنا کوڑا پھیرا کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت کسی کے پانی نکلتا ہے تو اس کو دیکھیں نا پہ پانی کیوں نکل رہا ہے، وہ کریں. وہ دیکھتے رہتے ہیں. جب ساری سڑک برباد ہو جاتی ہے، محکمے کی حالت یہ ہے کہ ان کو تو کال بھی کرتے رہیں تو وہ تو 2-4 دن لگا دیتے ہیں. اس لیے ساری سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں. ایک اور بات، سیوریج کا نظام جو پہلے بچھایا گیا تھا وہ بڑا ٹھیک تھا، بڑا بہترین تھا. واٹر سپلائی کا نظام ٹھیک تھا. لیکن یہ ناظم کے دور میں کوئی 6 ارب روپے ہوا تھا کہ فیصل آباد میں کوئی بیماری ہوئی تھی
اس کی وجہ سے لوگوں کو پیٹ خراب ہوئے تو انہوں نے 6 ارب روپے دیے کہ اس سے جو ہے نا یہ سیوریج کا نظام صحیح کیا جائے. تو یہاں پہ پہلے سیوریج کا نظام جو بچھا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، اس کو صحیح کرنے کی بجائے یہاں پہ جو اس وقت کے انجینئر تھے، ایکسین تھا اس میں پبلک ہیلتھ کا، ان کے ذمہ لگایا گیا. تو انہوں نے یہ کیا کہ متبادل سیوریج کا نظام بچھا دیا، نئی لائنیں بچھائی گئیں. اس کا یہ نقصان ہوا کہ وہ پراپر طریقے سے وہ صحیح معیار کے مطابق نہیں بنائی گئی. اس کا سٹینڈرڈ جو ہے لو رکھا گیا. وہ پانی جو ہے نا وہ اب بھی کئی جگہ سے وہ پانی باہر نکل آتا ہے. اور ایک اور بھی انہوں نے ظلم کیا کہ پرانی ٹینکی سے لے کے اے بلاک، بی بلاک، زیڈ بلاک تک انہوں نے واٹر سپلائی کے پائپ بچھا دیے. وہ میرے خیال میں 1 مہینہ بھی نہیں چلے. اور اس پہ ظلم یہ ہوا کہ ٹینکی سے لے کے جو مین سپلائی تھی نا وہ پرانے پائپ رہنے دیں گے اور باقی جو گلیوں میں ہیں وہ نئے پائپ بچھائے. اچھا، ٹینکیاں بند ہیں عرصے سے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لوگوں نے گھروں میں یہ لال پمپ لگا رکھے ہیں، نل کے، اس کی ضرورت ہی نہیں ٹینکیوں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ دوبارہ کیا اور اس پہ کروڑوں روپے ضائع کر دیے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ضروری ہے جناب، ہم نے یہ پھر نئی ٹینکی جو ہے، نئی ٹینکی پہ بھی انہوں نے یہ کیا، اس سے بھی آگے وہ بھی بند ہے، وہ بھی بند ہے. اب مطلب یہ ہے کہ پارک شارک بڑے بنائے گئے ہیں، اب اس میں کوئی صفائی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ اس پہ بھی آپ نے ایک پارک ہے، آپ نے اس سے کافی محنت. اس میں حالت یہ ہے کہ بڑا اچھا نقشہ ہے. یہ 42 فٹ کی اے بلاک، بی بلاک میں 42 فٹ کی فرنٹ پہ گلی ہے اور 12 فٹ کی بیک سائڈ پہ ہے. جیسے سیوریج کا ہے، یہ واٹر سپلائی ہے، یہ جو سوئی گیس کے پائپ ہیں سارے آتے ہیں. اتنا اچھا نقشہ تو میرے خیال میں پنجاب میں بہت کم ملے گا. اب ہوا یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا تھوڑا سا ہوتا تھا سیاسی، انہوں نے کہا یہ گلی ہم نے پختہ کرنی ہے. وہ گلی پختہ کرنے، حالانکہ گلی اگر کچی رہتی ہے تو جو جتنا پانی بارش کا آتا ہے تو سڑک سے وہ اس میں سیوریج میں آ جاتا تھا. وہ انہوں نے پھر جب پختہ کی تو انہوں نے وہاں پہ سولنگ لگائے. سولنگ گلیوں سے جو سڑکیں اس سے 1 فٹ اونچا کر دیا گیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب بارش آتی ہے تو سڑک کا پانی کہیں جا نہیں سکتا. یہ تو ہمارا اتنا سڑک تباہ ازلی مسئلہ ہے جی کہ آپ تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ جب بھی کوئی سڑک بنے گی، گلی بنے گی، وہ پتہ نہیں اونچی کیوں کر دی جاتی ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کا لیول وہ کیوں نہیں رکھا جاتا. خیر، یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، پھر کبھی کسی دن بات کریں گے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی یعنی کہ آبادیاں ہیں، ہمارے علاقے ہیں، بنیاد طور پہ ان میں پلاننگ کا فقدان ہے. اور سب سے بڑا قصور جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اور آئی صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا بھی ہے. مطلب جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں ان کا بھی ہے. اگر سیٹلر ٹاؤن کی ہم بات کریں تو سیٹلر ٹاؤن میں جنگ کے بہت نامور لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے کام نہیں کرتے. باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب یہ سیاستدان اداروں میں جا کے آپ بات نہیں کریں گے، آپ خود جا کے بات نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ مسائل سیدھے ہونے والے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا الزام اٹھاتے ہیں اور کسی نہ کسی ادارے پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کیا ہمارا بھی کچھ میں کردار ہے؟ آپ اداروں کے پاس جا کے اس کی یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا دکھلا جو ہے یہ کہ آج کا نہیں ہے، میں عرصہ دراز سے سن رہا ہوں ملک صاحب، لیکن اس میں قصور سیٹلائٹ ٹاؤن والوں کا بھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور بات بھی ہے آپ کے ذہن، یہ جو آپ کہتے ہیں بار بار پوش علاقہ، میں نے دیکھا ہے کہ اے بلاک کا جو زیادہ حصہ ہے نا وہ یہاں پہ یہ لوموں پہ کام کرنے والے مزدوروں کا. سر نہیں، میں میری بات سنیں، باقی جو لوگ ہیں زیادہ ملازمین ہیں. سر اب دیکھیں نا، میں پوش علاقہ کی کہتا ہوں، اس کی وجہ بھی ہے. اب ویسے تو جنگ میں سول لائن ایک سب سے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پوش علاقہ ہے، اس کا جواب ٹھیک ہے. اچھا، سول لائن ہے نا، مطلب اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. اسی طرح سیٹلائٹ ٹاؤن کیوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا سول لائن کے بعد سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا طبقہ آپ کہہ لیں وہ وہاں بیٹھے نہیں ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور اداروں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا سب مل کے چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. اداروں کے ساتھ بات بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے ان پہ بات بھی جا کے ان سے بات کرنی پڑے گی. ملک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے اداروں کی بات کی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ کمپلینٹ بھی درج نہیں کراتے، میرے پاس آ جاتے تھے کہ خبر لگا دیں جی. یہی بات ہے. اسی چیز پہ ہم بات کریں کہ آپ لوگوں کو خود بھی کچھ خیال کرنا ہوگا اور خود بھی جا کے بات کرنی. دوسری آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ایف بلاک جو ہے وہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. ایف بلاک کا تو بڑا برا حال ہے. اور وہاں انہوں نے آپ دیکھیں کہ 60-70 فٹ چوڑی سڑک ہے اور وہاں پہ سڑک نہیں نظر آتی.
وہی بات کر رہا کتنی ہوں نا، انکروچمنٹ کی ہوئی انہوں نے. یہی بات ہے. اس کے لیے آپ کو جا کے خود بھی کچھ بات کرنی ہوگی. وہ سے کیا ہے کہ ہیل جولی کرو کہ ساری بیٹھ گلا ہی نہ کرائی رکھو ساڑھے کو کچھ آپ ہی ہیل دوسرا جول یہ کرو. ہوا کہ اس کو نقشے کے مطابق بننے نہیں دیا گیا. اب اس وقت انہوں نے ڈھیر سارے گراؤنڈ رکھے تھے، پارک رکھے تھے. گراؤنڈ بھی ہیں، پارک بھی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب بھی پارکوں کی حالت بہت بری ہے. وہاں پہ جو درخت لگائے گئے ہیں وہاں پہ سارا دن نوجوان لڑکے پھرتے رہتے ہیں. ایک پارک ہے یہاں پہ گلستان فاطمہ الزہرا لیڈیز پارک، میں پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں. اس میں عورتیں بیچاری آ نہیں سکتی، نوجوان لڑکے اباج لڑکے پھرتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. وہ ضلع کونسل کے ہے متحد، ضلع کونسل کے تحت. اسی طرح ہے نا کہ جب آپ خود بات نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو حالات ایسے ہی رہیں گے. حالات تب تبدیل ہوتے ہیں اب جب اس آپ. کی لائٹیں خراب ہیں جی عرصے جی. سے، کوئی ٹھیک کرنے ہائی والا صاحب کا نہیں. دکڑا بڑا پرانا ہے، کیونکہ ہائی صاحب کے سامنے وہ پارک ہے. اس چیز کو ٹھیک ہونا اچھا بہت. دوسرا بھی ہے ریاض چوک میں جو پارک ہے ہاشمی پارک، اس کا بہت برا حال ہے. نہیں سر وہاں پہ والی بال والوں نے لگایا ہوا ہے جی نیٹ. جی یہ کیا وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تو چیزیں ہائی صاحب اس طرح ہیں کہ نا کہ ٹائم کی قلت بھی جامع ہوتی ہے. مسجد صدیقیہ کے سامنے ایک پارک جی ہے، جی اس مجھے کا پتا ہے. وہ باقی گراؤنڈ ہے ان کا بھی برا سر حال ہے. حاجی صاحب سیریس لے گئے. میں تو ویسے مذاقن گل کی تھی کہ تھوڑا دکھلا بھی سچائی ہے کہ تھوڑے گھر دے آمنے سامنے جو پارک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں، اور ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی. ملک صاحب کسی نہ کسی کو جو ہے نا وہ انیشیٹو لینا پڑے گا. اور ہم لے تو رہے ہیں، اگر ہماری بات کو سنتا ہے تو وہ بھی دیکھ. لیکن وہاں کے رہنے والوں کو میں بتاتا ہوں. گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، اس کے ساتھ کلمہ چوک جو ہے اس سے یعنی اس کی دیوار کے ساتھ ملکہ کوئی تقریباً کوئی 2.5 ایکڑ جگہ تھی جہاں پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے، کئی سال تک پڑے رہے. تو میں ایک این جی او کو لیڈ کر رہا تھا، تو ہم نے بنایا ہوا تھا گروپ. ہم جا کے میرے ڈی سی جنگ تھے اس وقت شاید نیاز صاحب کہ یہ خدا کے لیے جب کوئی بندہ باہر سے آتا ہے وہ کہتا ہے سیٹل زون میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کوڑا کرکٹ جو دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے سچی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت تھی یہاں پہ مرحومہ ایک تھی ایڈمنسٹریس، اس کی پرنسپل جو تھی، اس سے کہا آپ ایسے کرو کہ اس کی دیوار کھینچ دو اور جب کوڑا کرکٹ اٹھا لیں گے. اس نے کہا میں تو نہیں کرتی. خیر اس نے اگلے دن کوئی کام شروع کروایا تو محکمہ جنگلات والے آ گئے. ان کا نہیں ہونے دینا. میں اور میرے ساتھ کچھ خواتین تھیں، ہم گئے ڈی سی صاحب سے ملے خدا کے لیے. اس نے کہا یہ کام تو غیر قانونی ہے لیکن میں ویلفیئر کے لیے کر دیتا ہوں. اس نے بلوایا جنگلات والوں کو، یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے کہا جی زمین تو آپ کی ہے. ہم نے اس نے کہا اچھا زبانی ہماری تھی، ہم نے لے لی، آپ نے وہاں کوئی مداخلت نہیں کرنی. اور کہا جاؤ 4 دیواری بنی. اب وہاں پہ آدھا بلاک بن چکا ہے ہائر سیکنڈری اسکول کا، 10-12 کمرے بن گئے، بچیاں پڑھتی ہیں. وہ سارا ختم ہو گیا، صفائی ہو. اگر کوئی انیشیٹو. دوسرا سائٹ پہ جو بنا ہے ماڈل بازار، یہ ماڈل بازار جو ہے اس کے ساتھ ہے یہ عیدگاہ ہے، اس کے سامنے جگہ پڑی ہے، نہ وہ پارک ہے نہ وہاں پہ آج کل جناب سٹینڈ بنا ہوا ہے، ٹیکسی سٹینڈ. جی جی وہ مجھے اندازہ ہے. وہی بات یہ ہے کہ وہ بچوں کے باتیں کھیلنے ایسا کا بند گراؤنڈ بھی تھا. ہو جائیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے خود بھی کچھ کرنا ہوگا. مجھے اور ایسا کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو ضرور دیکھا کیجیے، اس اس میں کو ایک بات سبسکرائب ایڈ بھی کروں گا کیجیے اور اس کو لائک بھی کیا کیجیے. جی کہ ڈی سی صاحب کو چاہیے کہ ایک وزٹ کرے اور یہاں دیکھے کہ یہ نجائز بھائی صاحب تجاوزات یہ میں بات ختم کئی دفعہ چکا ڈی سی صاحب کا وزٹ کوئی نہیں ہونا. یہ جب تک آپ اس علاقے کے لوگ آواز مل کر نہیں اٹھائیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. لوگوں کا قصور ہے. اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ لوگوں کو خود بھی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.